بیٹے سے عمر عبداللہ بیٹے کا نام ہے. آپ نے تلاوت سنی، میرا تو یقیناً دل بہت زیادہ خوش ہوا ہے. اتنے پیارے انداز میں، اتنے بہترین انداز میں تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو عزتوں سے نوازے، برکتوں سے نوازے. آواز بھی ماشاءاللہ خوبصورت ہے، لفظ بھی بہت اچھا ہے، انداز بھی بہت اچھا ہے. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہی ہمارا بیٹا قرآن مجید کا بہت بڑا قاری اور بہت بڑا عالم دین ہوگا انشاءاللہ. ہم تمام کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، اور خصوصاً اس بیٹے کے والدین کی. زیادہ وقت نہیں، صرف 2-4 باتیں کر کے اس کے بعد آپ کا منہ میٹھا کروایا جائے گا انشاءاللہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنا بڑا منصب ہونا اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. MPA کا حلقہ چھوٹا ہوتا ہے، اس سے چھوٹے حلقے کے بارے میں ذمہ داریاں اس کی ہوتی ہیں، لیکن اگر بندہ MLA بن جائے تو اس کی ذمہ داریاں اس سے بڑی ہو جاتی ہیں. وزیر اعلیٰ کی ذمہ داریاں پورے صوبے کی ہو جاتی ہیں، اور وزیر اعظم کی ذمہ داری پورے ملک کی ہو جاتی ہے. لیکن قرآن مجید کو حفظ کرنے والا، اس کی ذمہ داریاں اتنی ہیں کہ ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے. اگر حافظ قرآن جس طرح اس کا مقام بلند و بالا ہے، اس کی عظمت اور شان بلند و بالا ہے، اس کی عزت اور رفعت بلند و بالا ہے، اسی طرح اس کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں. سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی توفیق اللہ نے دے دی ہے، اس کتاب پر پوری زندگی عمل کرتے رہنا. پوری زندگی اس پہ عمل پیرا رہنا. اگر عمل میں کمی کوتاہی ہوگی، اللہ کے ہاں تو جو حساب کتاب ہوگا وہ مالک خود فیصلہ کرے گا. لیکن دنیا کے اندر دوسرے حفاظ کے لیے، دوسرے علماء کے لیے ایسا بندہ بھی بدنامی کا، بے عزتی کا سبب بنتا ہے کہ جو عالم دین ہو، حافظ قرآن ہو اور عمل نہ کرے. دوسرے بھی اس کو دیکھ کے کہتے ہیں ویکھے نے حافظ، ویکھے نے مولوی. تو لہٰذا پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ عمل کرنا کتاب و سنت پر. اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو، اس کے والدین کو اس کی بھرپور توفیق عطا فرمائے. دوسری ذمہ داری اس قرآن مجید کو یاد رکھنا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اس قرآن مجید کو اگر یاد نہیں کیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، اعراض کیا جائے گا، 2 سزائیں ملیں گی. پہلی سزا، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ رزق تنگ کر دے گا. اربوں روپیہ ہونے کے باوجود فراخ دلی خوشحالی نہیں ہوگی. کروڑوں روپے کا مالک ہونے کے باوجود پریشان رہے گا. اور دوسری بات، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آنکھوں کی بینائی سے محروم کر کے، نابینا کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا. بہت بڑی سزا ہے یہ. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن مجید اشد تفصیا من الابل، ایک اونٹ سے بھی جلدی بھاگنے والا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اونٹ کا گھٹنا چھوڑنا باندھو نا، اونٹ تھوڑی دیر بعد تمہارے قابو میں نہیں رہے گا، بھاگ جائے گا، جنگلات کی طرف نکل جائے گا. اسی طرح اگر قرآن مجید کو کچھ دنوں کے لیے بھی پڑھنا چھوڑ دو گے، کچھ عرصے کے لیے بھی پڑھنا چھوڑ دو گے، بہت جلدی بھول جائے گا، ذہنوں سے نکل جائے گا. اور تیسری ذمہ داری حافظ قرآن کی وہ یہ ہے کہ حافظ قرآن اس کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لے. اسی کتاب کے ساتھ صبح شام اس کو پڑھنا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے حفاظ سے کہا اوتروا یا اہل القرآن، قرآن کو یاد کرنے والوں وطر کی نماز کا اہتمام کرو. وطر کی نماز کا آپ نے کیوں کہا؟ کہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرو. قرآن مجید کے پڑھنے کا، یاد رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے حافظ قرآن کے لیے وہ تہجد کی نماز پڑھے، اس پہ پکا ہو جائے. اور چوتھی ذمہ داری والدین کی ہے. چوتھا عمل جو ہے وہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ والدین اپنے گھر کے اندر، اپنے خاندان کے اندر
اپنے رسم و رواج میں، اپنی غم خوشی میں جس بچے کو قرآن مجید کا حافظ بنایا نا، اس کو قرآن مجید کا ماحول بھی دے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بچہ قرآن مجید کا حافظ ہے، وہ قرآن مجید یاد کر رہا ہے اور ساتھ میں دوسرے بیٹے نے موسیقی چلائی ہوئی ہے، ساتھ میں دوسری بیٹی نے ڈرامہ چلایا ہوا ہے۔ اس گھر کے اندر اسلام کا ماحول بھی ہونا چاہیے، دین کا ماحول ہونا چاہیے، اور خاندان کے اندر رسم و رواج ہوتے ہیں، غم خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ جہاں پر ایسا موقع ہے کہ وہاں پر شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس حافظ قرآن کے والدین کو چاہیے کہ ایسے موقع پر خود بھی نہ جائیں اور اپنے بچے کو بھی نہ جانے دیں، تاکہ اس پہ ایسا اثر نہ ہو۔ یا ابھی پچھلے دنوں نا تین مہینے قبل پہلے کی بات ہے، پتوکی کے اندر رات کو ایک پروگرام تھا، مجھے وہاں پہ جانے کا موقع ملا۔ وہاں پہ ایک حافظ صاحب نے قرآن مجید کی تلاوت کی، ان کی آواز سن کے، انداز سن کے یقین جانے میرا دل اتنا خوش ہوا، لیکن ان کا حلیہ دیکھ کے اس وقت دل سے دعا نکل رہی تھی، یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے، اس کو کہیں حفاظ کرام کے لیے بدنامی کا سبب نہ بنا۔ بالکل چھوٹی چھوٹی داڑھی، بہت لمبے لمبے بال، عجیب سا حلیہ۔ وہ جب پروگرام سے فارغ ہوئے نا، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا بیٹا آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ کہتا جی میں اوکاڑا یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا اس لیے تمہارے پہ زیادہ رنگ یونیورسٹی کا چڑھ گیا ہے۔ میں نے کہا تم پہ زیادہ رنگ قرآن کا ہونا چاہیے، یونیورسٹی کا رنگ نہیں ہونا چاہیے۔ والدین کی ذمہ داری کہ اپنے بیٹے کو، حافظ قرآن کو، گھر میں، خاندان میں، گلی میں ماحول ایسا دینے کی کوشش کریں کہ جس سے وہ بچہ قرآن کے ساتھ وابستہ رہے۔ اور اس کے اندر ایک چیز اور بھی شامل ہے کہ والدین خود بھی نماز کی پابندی کریں، خود قرآن کی تلاوت کی پابندی کریں، اس سے بچے کے اندر بھی پابندی آئے گی۔ ورنہ ہمارے عام طور پہ فیشن بن گیا بچوں کو حفظ کروانے کا۔ اللہ تعالی ہمیں اس فیشن کو بہترین طریقے پہ لانے کی توفیق دے۔ بنا فیشن ہے، لیکن اس کو ہمارے لیے برکت بنا دے، ہمارے لیے عزت کا باعث بنا دے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ مبارکباد کے مستحق کے والدین جنہوں نے یہ سعادت حاصل کی ہے، اور مبارکباد کا مستحق ہے ہمارا یہ بیٹا عمر عبداللہ کہ جس نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اور سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں اس کے استاد گرامی حافظ محمد مصطفیٰ صاحب، جنہوں نے محنت کی ہے اور اس بچے کو قرآن مجید کی حفظ کرنے پہ قرآن مجید کا حافظ بنا دیا اللہ کی توفیق سے۔ اور مبارکباد کی مستحق ہے مسجد کی وہ انتظامیہ کہ جنہوں نے یہ ذمہ داری لے کے ایک کلاس کا اہتمام کیا۔ باقاعدہ قاری صاحب کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کام کی ذمہ داری ہے، اس کام کو چلانے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو سلامتی عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ مختصر سے دعا کر لیں، اس کے بعد